السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہی میں اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار اور متنفر ہو چکا تھا۔ ایسے بتوں کی پوجا کرنا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہوں اور نہ نقصان، میرے نزدیک بڑا احمقانہ فعل تھا۔ میں نے اہل کتاب کے ایک عالم سے پوچھا کہ افضل ترین دین کون سا ہے۔ اس نے بتایا کہ عنقریب مکہ میں ایک آدمی ظاہر ہوگا جو اپنی قوم کے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا اور ایک دوسرے خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، اور جو دین لے کر وہ آئے گا وہ افضل دین ہوگا۔ تم جب اس شخص کے ظہور کے بارے میں سنو تو فوراً اس کی اطاعت اختیار کر لینا۔ مکہ میں مجھے اور کوئی کام نہ تھا، میں بار بار وہاں جاتا تاکہ اس نبی منتظر کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مکہ جایا کرتا اور جا کر دریافت کرتا کہ کیا کوئی نیا واقعہ روپذیر ہوا ہے۔ جب نفی میں جواب ملتا تو واپس چلا آتا۔ مکہ جانے والی شاہراہ جو ہمارے علاقے سے گزرتی تھی، وہاں سے گزرنے والے قافلوں سے بھی میں یہی استفسار کرتا۔ آخر ایک روز جب میں مکہ کی شاہراہ پر محو انتظار تھا تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے کسی سے پوچھا، بتاؤ مکہ کی کوئی نئی بات؟ اس نے کہا، نئی بات یہ ہے کہ وہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے اپنی قوم کے معبودوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خدائے واحد کی عبادت کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی، گویا مجھے گوہر مقصود مل گیا۔ سفر کے لیے سامان باندھا اور میں فوراً مکہ روانہ ہو گیا۔ دوستوں، وہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ کر اپنی سابقہ قیام گاہ پر اپنا سامان رکھا اور اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ آخر اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ وہاں ایک مکان میں خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی دعوت پہنچا رہے تھے۔ قریش اس کی مخالفت میں دیوانے ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں ان کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ وہاں جا کر سلام عرض کیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے پوچھا، نبی اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس نے رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کیا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں تمہیں یہ چیزیں بتاؤں کہ صلہ رحمی کیا کرو، خون ریزی سے اجتناب کیا کرو، راستوں کو پرامن رکھا کرو اور بتوں کو توڑ دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ سن کر میں نے عرض کی، یہ بہترین دعوت ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، کیا میں آپ کے پاس ٹھہروں یا واپس وطن چلا جاؤں؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، لوگ ہم سے جس طرح نفرت کرتے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو۔ سردست تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے کہیں باہر چلا گیا ہوں تو پھر میرے پاس آ جانا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو میں بھی حضور کی خدمت میں وہاں جا پہنچا۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ فرمایا، ہاں، تم سلمہ ہو، تم مکہ میں میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہیں یہ باتیں کہی تھی۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کی قبولیت کی بہترین ساعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نصف رات کا پچھلا حصہ اور نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔